اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات بھیجیے گا محمد. حضرات، مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور مولا علی کی محبت تقوی اور ایمان ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا علی حب کا تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور آپ کی محبت ایمان بھی ہے. اور پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے عداوت، آپ سے بغض جو ہے وہ کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی اور کوشش کی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ مولا متقیان کی محبت تقوی اور ایمان اور ان سے عداوت بغض کفر اور نفاق. تو محبت اہل بیت، محبت آل رسول، محبت مولا کائنات تقوی اور ایمان کی منزل پر ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیوں نہ ان کی محبت تقوی اور ایمان ہو، اس لیے کہ یہ خود کل ایمان ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ خود کل ایمان ہے. مولا متقیان کو کل ایمان کہا گیا. سب کو جز ایمان علی علیہ السلام کل ایمان. کب کہا گیا مولا کو کل ایمان؟ یہ بھی واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جب جنگ خندق ہوئی ہے، جنگ خندق ایک بہت بڑی جنگ تھی جس میں تمام کافر جمع ہو گئے تھے. تمام کافر، یہودی، کافر، جتنے بھی دشمن اسلام تھے اس دور میں وہ سب جمع ہو گئے تھے. انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کر کے بڑے بڑے پہلوانوں کو ہائر کیا تھا کہ ہمیں ایک چھوٹے سے لشکر سے لڑنا ہے، اور مدینے کی طرف حملے کا حکم دیا گیا تھا کہ مدینے پر ہم چڑھائی کریں گے اور مدینے کے اندر جا کر حضور ختمی مرتبت کو قتل کریں گے، اور جو مسلمان ہو گئے انہیں قتل کر کے اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیں گے. ایسے موقع پر کہ جب ان کا یہ ارادہ تھا کہ صف ہستی سے اسلام کو مٹا دیں گے، اللہ کے رسول کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے پیغام کو ختم کر دیں اور اسلام کی تعلیمات کو مٹا دیں، اسلام کی تعلیمات کو برباد کر دیں، مسلمانوں کا قتل عام کر دیں. جب حضور ختمی مرتبت کو علم ہوا تو حضور ختمی مرتبت یہ چاہا کہ یہ لڑائی مدینے کے اندر نہ ہو، مدینے کے باہر ہو. تو نبی کریم مدینے سے باہر تشریف لے گئے اور وہ لشکر جو مدینے پر حملہ کرنے آیا تھا وہ لشکر وہیں پر رکا. لیکن اب خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ لشکر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم حملہ کر دے. تو نبی کریم نے لوگوں کو بٹھالا جو موجود صاحبہ اکرام تھے وہاں پر، اور ان سے رائے مشورہ کیا کہ تمہاری رائے کیا ہے. تو حضرت سلمان محمدی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے فارس میں اگر اپنا لشکر کمزور پڑ جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور دشمن کا لشکر مضبوط ہوتا ہے
تو ایسی صورت میں ہم ایک خندق کھودتے ہیں اور اس خندق میں آگ دہکا دیتے ہیں تاکہ سامنے سے جو دشمن آئے وہ حملہ کرنے میں اسے دشواری ہو۔ اللہ کے نبی کو یہ رائے پسند آئی اور حکم دیا خندق کھودی جائے۔ تو وہاں پہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے خندق کھودی اور اس کے بعد خود امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیج دیجیے نے بھی خندق کھودی، لیکن سلمان محمدی نے جو خندق کھودی وہ صحابہ کرام سے زیادہ کھودی، اور یہی وہ موقع ہے کہ وہاں پر دو قسم کے صحابی تھے، ایک انصار تھے ایک مہاجر تھے۔ مہاجر کون؟ جو مکے سے مدینے آئے، ہجرت کر کے جو آئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور انصار وہ کہلاتے ہیں کہ جنہی نے مدینے میں رسول کا ویلکم کیا، مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجر کہہ رہے تھے نہیں سلمان ہم میں سے ہیں۔ دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سلمان نے جو خندق کھودی ہے وہ ہمارے حساب میں جوڑی جائے گی، اور مہاجر کہہ رہے تھے نہیں سلمان نے جو خندق کھودی ہے وہ ہمارے میں جوڑی جائے گی۔ یہی وہ موقع تھا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا نہ سلمان تم میں سے ہیں نہ سلمان تم میں سے ہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ میرے سننے والے جو مجھے بدر یہ چینل یا یوٹیوب سن رہے ہیں، جو پچھلے سالوں میں مجھے سن چکے ہیں، ان کو یہ ضرور محسوس ہو رہا ہوگا کہ آج مولانا کی آواز بیٹھ گئی، لیکن یہ سالانہ کام ہے۔ میں نے چینلز کی مجلسوں کو بھی اسی طرح سے کوشش کی پڑھنے کی کہ میرے اوپر اس کا اثر نہ پڑے کہ مجمع ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ذکر علی اکیلے بھی کرنا عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی انشاءاللہ جس طرح سے ہر سال آواز خراب ہوتی ہے پھر صحیح ہو جاتی ہے، اس سال بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے مولا کا معجزہ ہو، ابھی دوران مجلس ہی صحیح ہو جائے، لیکن پیغام حب علی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ حضرات پوری طرح سے متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے گا۔ وہاں نبی نے ارشاد فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ خیر خندق کھود گئی، آگ دہکا دی گئی، لشکر کفر خندق کے اس طرف اور لشکر ایمان خندق کے اس طرف، لیکن اس سب کے باوجود بھی مسلمانوں میں ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، ایک گھبراہٹ ہے، ایک پریشانی ہے کہ بڑے پہلوان ہیں ادھر، عرب کے مشہور پہلوان، اور ان مشہور پہلوانوں میں ایک پہلوان جس کا نام آپ سنتے ہیں عمر ابن عبد ود، بہت ہی بڑا پہلوان، اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس کے ہمراہ ہو چکے ہیں، اور اس کی شجاعت اور اس کی طاقت کو مسلمان بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا وہ جتنا بڑا بھی پہلوان ہو، جتنا بھی شہ سوار ہو، جتنے بھی بازوؤں میں قوت رکھتا ہو، ادھر علی ہیں، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان بھی حضرت علی کے مقابل نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ نے 40 نبیوں کی طاقت علی کو دی ہے، اور پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جب کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو اس کو اس دور کے 40 پہلوانوں کی طاقت دیتا ہے،
یعنی ہر نبی کے بازوؤں میں 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور مولا متقیان کے بازوؤں میں 40 نبیوں کی طاقت ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ 40 نبیوں کی طاقت، اور پھر یہ بازو الہی بازو ہیں، اللہ کے بازو ہیں، ید اللہ ہیں، یہ ہیں، خالی ید اللہ نہیں ہے، یہ اسد اللہ بھی ہیں، اللہ کا شیر۔ تو جتنی بڑی بھی طاقت ہو، جتنے بڑی بھی پہلوان ہو، وہ مولا متقیان کے آگے ہیچ ہے۔ لیکن دوسرا جو مسلمان وہ خائف ہیں، ڈر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اچھا صاحب پہلوان تھا وہ، اس نے جب جنگ شروع ہونے کا وقت آیا تو سب سے پہلے نے کہا میں مقابلے پہ جاتا ہوں، اور اس کو اپنے بازوؤں پر یہ غرور اور گھمنڈ تھا کہ میں پہنچوں گا اور لشکر ختم ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر کی جنگ ہے، تھوڑی دیر میں جنگ تمام ہو جائے گی۔ خیر یہ آیا، اس نے پورے خندق کا معائنہ کیا، تو ایک جگہ پر خندق کو تنگ کھدی تھی، یعنی اس کی چوڑان جو تھی کم تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون تھا کھودنے والا وہاں پر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا رشتہ مخالف لشکر سے ہو اور اس نے جان بوجھ کے وہاں پر تنگ خندق کھود دی ہو۔ خیر کے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اتنے جست لگائی، چھلانگ، اور یہ 2 منٹ میں ادھر سے ادھر آ گیا۔ کدھر؟ جدھر لشکر اسلام تھا، توجہ رکھیے گا، جدھر لشکر اسلام تھا ادھر آ گیا۔ اور جب ادھر آ گیا تو اب اس نے گستاخی کی۔ کیا گستاخی کی؟ یہ حضور ختمی مرتبت کا جو خیمہ تھا وہاں تک پہنچ گیا، یعنی رسول کے خیمے تک آنا آسان کام نہیں ہے، اور اس نے وہاں پر آ کر اپنے نیزے سے رسول کے خیمے کے پردے کو اٹھایا، یعنی یہ بہت بڑی گستاخی اس نے کی۔ اور اس نے اس کے بعد کہا مسلمانوں آؤ میرے مقابل، آؤ میرا مقابلہ کرنے۔ کیوں آؤ؟ کہ دونوں صورتوں میں تمہارا فائدہ ہے۔ 2 صورتیں کون سی ہمارے فائدے کی؟ کا ایک صورت یہ ہے کہ 2 باتیں میں سے ایک بات ہونا ہے، یا تم مجھے قتل کر دو گے یا مجھ سے قتل ہو جاؤ گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ یا تو مجھے تم قتل کرو گے یا مجھ سے قتل ہو جاؤ گے، اور دونوں صورتوں میں تمہارا فائدہ۔ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم اسلام کے غازی کہلاؤ گے، اور اگر ہم نے تمہیں قتل کر دیا تو تم اسلام کے شہید کہلاؤ گے۔ لیکن مسلمانوں میں سے کوئی کی ہمت نہیں تھی کہ جائے اور جا کے عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کرے۔ اس موقع پر حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ اس کتے کا جواب کون دے گا؟ ارباب ولا روایت ملتی ہے کہ مولا متقیان کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے۔ نبی نے کہا آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ مولا بیٹھ گئے۔ کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ پہ جائے؟ پھر علی کھڑے ہوئے، پھر کہا بیٹھ جائیے۔ 3 مرتبہ نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کا جواب دے، اس کتے کے مقابل جائے، لیکن میرا مولا 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھ گیا۔ جب 4تھی مرتبہ علی کھڑے ہوئے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا یا علی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مولا علی کو رخصت کیا، لیکن اب سوال اس بات کا ہوتا ہے، کل بھی میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، اس میں اشارتاً عرض کیا تھا کہ جب
3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے تو پہلی مرتبہ کیوں نہ بھیج دیا؟ صرف ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے علی کو بٹھالا تھا، کل وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں موقع ملا ہوتا تو ہم اس کا سر کاٹ لاتے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم جا کے اس کا سر کاٹ لاتے۔ علی ابن ابی طالب آئے، چلے، وہ تو کہہ رہے مجھے بھیجیے۔ نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، تیار کیا میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور اس کے بعد جب علی چلنے لگے تو وہاں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ علی کو کس کے مقابل بھیج رہے ہیں؟ کہاں کس کے مقابل بھیج رہے ہیں؟ کہا آپ اس کے مقابل بھیج رہے ہیں جو 1000 پہلوانوں سے 1000 لوگوں سے اکیلے لڑتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بار 1000 ڈاکوؤں کا مقابلہ اس نے اکیلے کیا تھا، اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے مقابلہ کیا۔ یعنی اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ میں کہوں گا خاموش بیٹھیے، خاموش بیٹھیے۔ اگر آنے والا وہ ہے جو دونوں ہاتھوں پر اونٹ کے بچے کو اٹھاتا ہے تو جانے والا بھی وہ ہے جو 2 انگلیوں پہ باب خیبر اکھاڑے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا گئے تو جب علی گئے ہیں، دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضرت علی کو نبی نے کل ایمان کب کہا، کہاں کہا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ یعنی ادھر کل کفر تھا اور ادھر کل ایمان تھے۔ اچھا صاحب، اب مولا علی اس کے سامنے گئے تو دیکھیں جو تجربے کار ہوتے ہیں وہ سب چیزوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ علی کے آنے کے انداز کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو اب اگر بھاگے تو صحیح نہیں، تو وہ عذر پیش کرنے لگا۔ اس نے عذر پیش، ارے آپ آئے ہیں میرے مقابل، آپ کے باپ سے تو میرے پرانے تعلقات تھے۔ جھوٹ بول رہا مولا علی کے ساتھ۔ مولا علی نے فوراً اسے جواب دیا، خاموش، ایمان و کفر کی کبھی دوستی نہیں ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، میدان خندق میں علی ایمان ابو طالب کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو دشمن اسلام ہے، میرا بابا محافظ اسلام ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھ مولا علی فرماتے ہیں، دیکھ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ میدان جنگ میں اگر تجھ سے کوئی 3 باتیں کہتا ہے تو ان 3 باتوں میں سے تو ایک بات مان لیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں مان لیتا ہوں، بالکل صحیح ہے۔ کہ پہلی بات تو ہے اسلام لے آ۔ اس نے کہا اسلام لانا ہوتا تو یہاں کیوں آتا، نہیں لاؤں گا۔ کہا اچھا اگر اسلام نہیں لائے گا تو واپس چلا جا۔ آیا یہ اخلاق آل محمد ہے کہ فوراً تلوار کھینچ کے جھپٹتے نہیں ہیں۔ اگر اسلام نہیں لائے گا تو واپس چلا جا۔ اس نے کہا واپس بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں واپس چلا گیا تو میرے قبیلے کی عورتیں ہنسیں گی کہ یہ میدان سے واپس آ گیا۔ آئے اب میں زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا اس موقع پر کہ کافر کل کافر
نبی نے کہا ہے نا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. کل کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میدان سے پیٹھ دکھانا اچھی بات نہیں ہے، عورتوں کی ہنسی کا سبب بن جائے گا. اب اگر کوئی دائرہ اسلام میں رہ کر میدان سے پیٹھ دکھائے تب اس کے لیے اگر مزاح خیز باتیں کہی جائیں تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں. نہ اسلام لاؤں گا نہ میدان چھوڑوں گا. تو آپ کو معلوم ہے مولانا نے کیا کہا؟ مولانا ارشاد فرمایا اچھا دیکھ، تو سوار ہو کے ہے آیا ہے اور میں پیدل ہوں، تو بھی پیدل ہو جا. اترا گھوڑے سے. اس نے کہا اسے میں مان لوں گا. 3 باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات اس نے مانی کہ ہاں ہم پیدل سواری پہ بیٹھے کہ لڑیں گے نہیں. دیکھیے آپ حضرات جو بھی لوگ میری مجلس سن رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ صاحب مولا علی کمزور پڑ گئے، یا اگر وہ سواری پہ ہوتا اولی پیدل ہوتے تو کیا کمزور پڑ جاتے. ایسا نہیں ہے. نبی نے کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. انسان کا مذہب ہوتا ہے، جانور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. جانور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. انسان کافر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، لیکن جانور ایسا نہیں کہ جانور کافر ہے یا جانور مسلمان ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اس دنیا میں جانوروں کو، پھولوں کو، رنگوں کو مذہب سے جوڑ دیا ہے. جانور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو مولا نے جو تیسری بات کہی ہے یہ کمزوری کی بنیاد پہ نہیں کہی ہے، عدالت کی بنیاد پہ کہی ہے. نبی نے کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. تو علی نے اسے گھوڑے سے اتروا کے یہ چاہا کہ جب علی کی تلوار چلے تو کفری کفر کٹے، جانور کو بھی ضرر نہ آئے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب حضرات میں ایک چیز عرض کروں، نیکی کا کرنا بھی نیکی ہے. ظاہر ہے اگر آپ سامنے بیٹھ کر مجلس سن رہے ہوتے تو نعرہ ضرور لگاتے. تو میں نعرہ لگاتا ہوں، سننے والے جواب دیں نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، اور میں بھی یہ بھی عرض کروں گا، میں جو آن لائن مجالس پڑھ رہا ہوں اس میں سننے والے سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں مجلس تو اس میں کمنٹس میں بھی یا علی ڈالیے، اور جب درود کی گزارش ہو تو درود بھی کمنٹس میں ڈالیے، تاکہ جو ٹیم، جو نوجوان اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اپنی محنت کا احساس ہو کہ جو محنت کر رہے ہیں اس کا رسپانس انہیں مل رہا ہے. تو ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، عزاداران امام مظلوم کربلا، وہ فوراً چھلانگ لگا کر کودا، اور کود کے اس نے گھوڑے کی پشت پر ایک ہاتھ ایسا مارا کہ گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی. اتنا شجاع، بہادر، طاقتور عمرو ابن عبد ود تھا. وہ سن رسیدہ تھا، حضرت کی عمر جوانی کی تھی. وہ تجربہ کار تھا، اسے معلوم تھا کس طرح سے وار کیا جاتا ہے، کس موقع پر وار کیا جائے، آنے والے کو کس طرح سے دھوکے میں ڈالا جائے. لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کی پوری زندگی علی ہے. یہاں بچپنا، بڑھاپا، جوانی، نوجوانی والا معاملہ نہیں ہے. یہ ہر دور میں علی ہیں اور اللہ نے ان کو کامل خلق کیا ہے.
یہ ہر فن سے واقف بھی ہیں اور ان کے اوپر کوئی غالب ہو نہیں سکتا ہے. تو اس نے کہا پہلے تم وار کرو. حضرت نے کہا تو سج سجا کے آیا ہے، پہلے تو وار کر، تم پہلے وار کرو. تو اس نے رجس پڑھی، اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد اس نے مولائے متقیان پر حملہ کیا. حضرت نے اس کے حملے کو خالی کیا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور بہت طاقتور تھا، اور بہت شجاع تھا، اور عرب میں اس کا لوہا مانا جاتا تھا. اسے ہائر کر کے لوگ لائے تھے تاکہ وہ اسلام کو ختم کرے. اس نے ایک وار کیا اور حضرت علی کی پیشانی پر اس کی تلوار لگی، یہاں پر تلوار لگی. حضرت نے تلوار کو جھٹکا دیا، زخم زیادہ گہرا نہیں آیا مگر تلوار اتری سر میں. اب مولا نے ارشاد فرمایا کہ اب تیرے وار کا وقت ختم ہوا، اب میرے وار کو تو برداشت کر. عمومی طور پر علی جو وار کرتے تھے اس کے دو طریقے تھے. ایک یہ تھا کہ سر کے اوپر وار کر کے پورے جسم کو دو حصوں میں کر دیتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ کمر پر ایسا وار کرتے تھے کہ انسان دو حصوں میں تبدیل ہو جاتا تھا. اور یہ مولا علی کی تلوار کی عدالت تھی کہ جب دونوں حصوں کو تولیے تو بالکل برابر کے ہوتے تھے. بعض مقامات پر جنگ صفین میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ یہ علی کا قتل کیا ہوا ہے یا کسی غیر کا. تو یزید کے باپ نے فیصلہ سنایا دونوں حصوں کو تول کے دیکھ لو، اگر برابر نکلے تو علی ہے، علی نے قتل کیا ہے، اور اگر کم و زیادہ ہو تو علی کے غیر نے قتل کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے یہی چیز مولا عباس کو بھی عطا کی تھی کہ مولا عباس بھی اس طرح کے حملوں میں برابر سے انسان کے دو ٹکڑے کرتے تھے. علی امام عادل ہیں، لیکن آج حضرت نے تلوار کا کچھ رخ بدلا اور ایک مرتبہ ایک ایسا وار کیا کہ عمرو ابن عبد ود کے دونوں پیر کٹ گئے. میں کہوں گا یا علی، یہ آپ نے عمرو ابن عبد ود کے دو پیر کو کاٹے؟ کیا نبی نے کہا کل کفر آیا ہے؟ تو میں نے پہلے ہی وار میں کفر کے پیر کاٹ کے بتا دیے کہ میں اسے اپاہج کر کے جا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، پیر کٹنے کے باوجود بھی اس کے پیر کٹ گئے تھے عمرو ابن عبد ود کے. وہ جھپٹا اسی عالم میں جب پیر کٹ چکے، اور اس نے اپنے کٹے ہوئے پیر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مولائے متقیان کی طرف پھینکا. حضرت نے اس کے وار کو خالی کیا تو دور پر ایک شخص اپنے اونٹ پر بیٹھا تھا. وہ پیر اس اونٹ کی پسلیوں پر لڑا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اونٹ بھی گرا اور سوار بھی گرا. پھر حضرت اس پہ جھپٹے اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اور اب 2 منٹ میں حضرت اس کے سر کو کاٹنے والے ہیں کہ اس نے گستاخی کی. مولا لاہور پڑھ کے اتارا ہے. لشکر اسلام دیکھ رہا تھا. لوگوں نے جا کے رسول خدا سے کہا آج جو علی نے کام کیا ہے اس کی تو امید ہمیں نہیں تھی. اتنے بڑے پہلوان کو قابو میں کرنے کے بعد علی اس کے سینے سے اتر آئے. نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ علی ہیں، علی ہیں. جب علی آئے تو پوچھنا. جب حضرت آئے ہیں واپس تو پوچھا گیا آپ اس کے سینے پر بیٹھ کر کیوں اتر آئے؟ کہ اس نے میری طرف گستاخی کی تھی، میں اس لیے اتر آیا کہ اس کے قتل میں کہیں میرا نفس نہ شامل ہو جائے.
اللہ اکبر، اللہ نے یوں ہی انہیں نفس اللہ نہیں کہا ہے، نفس نہ شامل ہو جائے اس لیے میں اتر آیا۔ حضرت سینے سے اتر آئے، پھر دوبارہ سینے پہ بیٹھے اور اسے فنار کیا۔ اچھا یہ سمجھ لیجیے ضرب لگ چکی ہے، لہو بہ رہا ہے، لیکن علی کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، علی کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت نے اس کا سر اٹھایا اور جھوم جھوم کر چلنے لگے۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، آج علی اس طرح سے جھوم رہے تھے جیسے ہلکی پھوار میں شیر جھوم کے چلتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو علی کی یہ ادا پسند نہیں آئی، آگے اس نے نبی سے کہا کہ آج علی اکڑ کے چل رہے ہیں، تو نبی نے بھی منہ توڑ جواب دیا اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ آج علی کی اکڑ اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج علی کی اکڑ اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ لگتا ہے میرے مولا تک بھی آواز پہنچ گئی۔ مولا نے کہا اچھا آج یہاں میری اکڑ تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، زمین پر چلنا تو نہ صحیح فتح خیبر کے موقع پر میرے قدم ہو پلے جبرائیل ہوں، اگر وہاں بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو فتح مکہ کے موقع پہ آ جانا، میرے قدم ہوں گے، مہر نبوت ہوگی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات اب آپ ذرا دیکھیے، جنگ خندق سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی نے کیا ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کتے کے مقابل جائے؟ تو یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، یا اللہ کے رسول یہ لفظ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابل جائے۔ تو نبی جواب دیں گے، دیکھو میں نے بھی بڑے بڑے کافروں کا مقابلہ کیا ہے اور بڑے بڑے کافروں نے مجھے اذیت دی ہے، مگر میں نے کسی کو کتا نہیں کہا ہے، کلب نہیں کہا ہے۔ تو میں کہوں یا رسول اللہ آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم جواب دیں گے، میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یوں ہی آتا اور یوں ہی جاتا تو میں نہ کہتا، یہ جب آیا تو اس نے میرے خیمے کے پردے کی بے حرمتی کی۔ جو خیمہ جنگ خندق میں لگا تھا وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں لگا تھا، جنگ کی وجہ سے لگا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ حج کے لیے 10-12-15 سال پہلے گئے ہوں گے وہ ضرور گئے ہوں گے۔ ہم 95 میں جب پہلی بار گئے تھے تو ہم جنگ خندق جہاں ہوئی تھی، اب تو وہ جگہ مدینے میں آ گئی ہے، لیکن ایک زمانے وہ مدینے سے باہر تھی، تو وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد علی بنی ہوئی تھی، مسجد سلمان محمدی، مسجد رسول خدا، اور بھی نام تھے، اب ضروری نہیں ہے میں ہر نام آپ کی خدمت میں لوں۔ تو وہاں مسجد سلمان بھی ہم گئے، مسجد علی بھی گئے، مسجد حضور ختم مرتبت، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ مسجدیں وہاں پر لگی ہیں جہاں پر جس کا خیمہ تھا، یہاں رسول کا خیمہ، یہاں علی کا خیمہ، یہاں سلمان محمدی کا خیمہ۔ ابھی میں 2 سال قبل پھر حج پہ گیا تھا تو تمام مسجدیں وہاں سے منہدم کر کے انہی نے ایک مسجد کسی ایک کے نام جس کا تعلق جنگ خندق میں کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے اس طرف منسوب کر کے ایک مسجد
بڑی سی تعمیر کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ کل کفر کے مقابل کون جائے گا اور اس کتے کا جواب کون دے گا۔ علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس نے نبی کے خیمے کے در کی بے حرمتی کی تھی، اس وجہ سے نبی نے اسے کتا کہا۔ تو جو ٹمپریری خیمے کی بے حرمتی کرے اس کے لیے مزاج نبوت برہم ہے، تو جو ایسے در کی بے حرمتی کرے کہ جس در پر حضور ختمی مرتبہ سلام کرنے آتے ہوں، تو اس کے لیے عالم اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ وہ در ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ کا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، حضرت علی کو کل ایمان کا خطاب، جنگ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی، بغیر وحی کلام نہ کرنے والا نبی بتا رہا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کل ایمان ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا میں بہنے والا لہو بنی ہاشم کے جسم سے جو بہہ رہا تھا، وہ لہو علی مرتضیٰ تھا، علی کا لہو تھا، چاہے وہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے بہا ہو، چاہے وہ اون و محمد کے لاشوں سے ٹپکا ہو، چاہے وہ حضرت قاسم ابن حسن کے جسم سے گرا ہو، چاہے وہ شہزادی زینب ام کلثوم کی پشت سے نکلا ہو، اور چاہے وہ 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے سے بہا ہو۔ حضرت علی اصغر، علی نام ان کا بھی ہے۔ امام حسین نے اپنے سبھی بیٹوں کا نام علی رکھا تھا باپ کے نام پر، اور اپنی سبھی بیٹیوں کا نام اپنی ماں کے نام کی مناسبت سے فاطمہ رکھا تھا۔ حضرات، میں ہر سال 6 محرم کو شہزادے علی اصغر کا ذکر کرتا ہوں، اور آج آپ کی خدمت میں شہزادے علی اصغر ہی کا ذکر ہوگا، اور اسی ذکر کے اوپر مجلس تمام ہوگی۔ شہزادے علی اصغر کی شہادت ایسی دلسوز شہادت ہے کہ ہم اور آپ تو امام حسین کے اوپر رونے والوں میں سے ہیں، لیکن شہادت علی اصغر اگر کوئی غیر مسلم بھی سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کی کوئی خطا نہیں ہوتی، 6 مہینے کے بچے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، 6 مہینے کا بچہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا، 6 مہینے کا بچہ کسی کا مال نہیں غصب کرتا، 6 مہینے کا بچہ کسی پر تہمت و غیبت نہیں لگاتا۔ اسی لیے غیر معصوم گھروں میں بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں معصوم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جانوروں میں بھی جو درندے ہیں، گوشت خور جانور ہیں، وہ بھی چھوٹے بچوں کو نہیں کھاتے ہیں۔ آپ ڈسکوری چینل کو اٹھا کے دیکھیے، ہرنوں کے جھنوں پہ غضبناک طریقے سے شیر حملے کرتا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی چھوٹا بچہ کسی شیر کو مل جاتا ہے، اس کو سونگتا ضرور ہے
مگر کھاتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکوری پہ وہ درندہ جو بڑے بڑے جانوروں کو کھا جائے لیکن اسے بھی یہ رعایت ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو شیر اسے نہیں کھاتا ہے. ایسے ایسے بھی آپ نے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے کہ ہاں شیر ہرن کے چھوٹے بچے کو پال رہا ہے. عزاداروں، یہ کیسے درندے تھے کربلا میں جنہوں نے حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کو چھوڑا نہیں. دوستوں، آج شہزادے علی اصغر کا ذکر ہے. شہزادہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ. آپ باب الحوائج کے صدقے میں آج اپنی حاجتیں، تمنائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا. انشاءاللہ پروردگار شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. دوستوں اور عزیزوں، علی اصغر عمر میں تو بہت کم تھے، 6 مہینے کے تھے، لیکن معرفت امام تھی علی اصغر کو. علی اصغر حسین کی ایک آواز پر اپنے کو گہوارے سے گرائے دے رہے ہیں. ماں اگر بڑھ کے علی اصغر کو اٹھا نہ لیتی تو شاید کروٹیں لیتے لیتے علی اصغر حسین کے ذوالجناح کے قریب پہنچ جاتے. اے بابا، اصغر آ گیا. حسین نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ علی اصغر نے ننھی سے جسم کو جھولے سے گرا کے کہا لبیک یا حسین. خیموں میں کچھ کورہام ایسا بپا ہوا کہ عزیزان گرامی حسین خیموں کی طرف آئے، اور اب جو آئے تو اصغر درمیان میں ہیں، سیدانیاں گھیرے ہوئے رو رہی ہیں. ہائے حسین کی مظلومیت، ہائے حسین کی مظلومیت کہ 6 مہینے کا بچہ مدد کے لیے اپنے کو جھولے سے گرا رہا ہے. اے عزاداروں، خدا آپ کے بچوں کو شہزادے علی اصغر کے صدقے میں سلامت رکھے. روایت کہتی ہے کہ حسین نے بچے کو گود میں لیا. رباب نے یہ پوچھ لیا آقا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ میں قوم جفاکار کے سامنے لے جا کر سوال آپ کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی سے پانی پلا دے. ہاں عزاداروں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین بچے کو لے کے آئے اور ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے، ارے یہ بھوکا بھی ہے، یہ پیاسا بھی ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اے عزاداروں، جب پانی کسی نے نہیں پلایا حسین نے بچے کو زمین پر لٹال دیا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو آؤ تم خود اسے پانی پلا دو. اے عزاداروں، کربلا کی زمین تب رہی تھی، اصغر کا پھول سا چیز. اب جو کربلا کی زمین پر حسین نے رکھا، ارے اصغر کروٹیں لینے لگا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر پرسہ دے رہے ہیں. عزاداروں، رونے میں کوئی کمی نہ ہو. اب یہ 6 محرم
اگلے سال آئے گی. اس طرح سے تاریخ وار مصائب. اب آئندہ سال آپ سنیے گا. اے عزاداروں، حسین نے اصغر کو گود میں لیا. لینے کے بعد کہا اے میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. اصغر نے ہمک کے اپنا منہ قوم جفاکار کی طرف کیا اور کرنے کے بعد ننھی سی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیری. ارے میرا بابا سچ کہہ رہا ہے، ارے میرا بابا سچ کہہ رہا ہے، ارے میں پیاسا ہوں. عزاداروں، جواب میں اصغر کو پانی نہیں دیا گیا. 3 بھال کا ہرملا کا تیر. 3 بھال کا تیر فضاؤں میں کروٹیں لیتا ہوا علی اصغر کے گلے پر لگا. عزاداروں، ایک تیر سے 2 زخم ہوئے. بے شیر کا گلا چھدا، حسین کے بازو میں تیر اتر گیا. اے عزاداروں، زمین کربلا ہل گئی. رباب نے کلیجہ پکڑ لیا. ملائکہ میں کورام بپا ہو گیا. شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے. حسین نے تیر ہرملا کو یہ کہہ کے کھینچا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ. لیجے، باپ کی گود میں بیٹا مارا گیا. اصغر شہید ہو گئے. معصوم کا لہو حسین نے چلو میں لیا. چاہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکے، صدا انکار. چاہت زمین کی طرف پھینکے، صدا انکار. آواز آئی، اگر ایک قطرہ خون آسمان کی طرف آ گیا تو صبح قیامت تک بارش نہیں ہوگی. اگر ایک قطرہ خون زمین پر آ گیا تو صبح قیامت تک گندم نہ اگے گا. مظلوم نے اس لہو کو اپنے چہرے پر مڑا، ابا کا دامن ڈالا. اصغر کا لاشا حسین لے کے چل رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. اے عزاداروں، اعمال عاشورہ میں آپ یہی عمل کرتے ہیں. 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. ارے آپ سمجھ گئے نا؟ ارے یہ عمل حسین کی یاد میں کہوں گا یا حسین. اکبر کا لاشا لا، یہ کیفیت نہیں. عباس کا علم لا، یہ کیفیت نہیں. اون و محمد کی میت لا، یہ کیفیت نہیں. ارے قاسم کا پامال لاشا لائے، مگر یہ کیفیت نہیں. ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر. شہید حسین جواب دے، میں رباب سے کہہ کے لایا تھا، بچے کو پانی پلانے لیے جا رہا ہوں. ارے میں کیسے کہوں اے رباب؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیسے کہوں اے رباب، تمہارا بچہ مارا گیا. آسمان کی طرف دیکھا، تنگی وقت کا احساس کیا کہ رباب اپنے بچے کو لے جا. ارے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. اے بابا کیا اصغر کو پانی پلا دیا. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے منہ پیٹنا شروع کر دیا. والی اصغرا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی. میں کہوں گا سکینہ، ابھی تماچے نہ لگائیے. ارے بعد قتل حسین شمر تماچے مارے گا. حسین بس ختم ہو گئی مجلس. روتے رہیے، پرزہ دیتے رہیے. آپ کے گھروں میں
فاطمہ رومال سفید لے کے آ گئی ہیں۔ عزاداروں، اے حسین ابن علی کی بے کسی پر ہونے والوں، حسین نے کہا رباب صبر کرو۔ رباب نے خون علی اصغر بالوں میں لگا کے کہا میں روز محشر نبی کریم کی خدمت میں اسی طرح سے جاؤں گی۔ سنیے ایک روایت، نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر میں میری بیٹی فاطمہ آئے گی تو آواز منادی دے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کیا یہ حکم سب کے لیے ہوگا؟ نبی نے کہا سب کے لیے ہوگا۔ کیا یہ حکم کیا عورتوں کے لیے بھی ہوگا؟ نبی نے کہا عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ تو ایک مرتبہ کہنے والا نے کہا اللہ کے نبی، عورتوں کے اوپر تو عورتوں سے پردہ نہیں ہے، یہ فاطمہ جب آئیں گی تو یہ عورتوں کو کیوں حکم دیا جائے گا؟ اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ ارے میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، فاطمہ آ رہی ہے، نظروں کو جھکا لو۔ نبی نے ارشاد فرمایا عورتوں کو اس لیے حکم دیا جائے گا کہ فاطمہ اس صورت میں آئیں گی کہ علی اصغر کا گلا چدا لاشا فاطمہ کی گود میں ہوگا۔ اگر اہل محشر اس منظر کو دیکھیں گے برداشت نہ کر پائیں گے۔ اے عزادارو، حسین نے علی اصغر کا لاشا لیا، لے کے پشت خیمہ پر دفن کیا۔ ابھی حسین رو رہے تھے کہ کسی کا سلام کرنے کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا قاصد صغرا حسین ابن علی فرماتے ہیں قاصد صغرا نے خط دیا، خط کو پڑھا، خط میں بڑی شکایتیں ہیں۔ بھیا اے چچا عباس لینے نہیں آئے، اے بھیا علی اکبر مدینے واپس نہیں آئے۔ حسین نے سب کا جواب دیا جب جانا تو جا کے میری صغرا سے کہہ دینا کہ اب وہاں کربلا میں کوئی نہیں بچا، سب قتل کر دیے گئے، اب حسین بچے ہیں خالی۔ قاصد صغرا سنتا رہا، بار بار مڑ مڑ کے در خیمہ پر دیکھ رہا ہے، در خیمہ پر دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ یہ سب تو صغرا نے خط میں لکھا تھا، لیکن مجھ سے زبانی یہ کہا تھا کہ اگر میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر گھٹنوں چلتا ہوا آ جائے تو اس کو گود میں اٹھا لینا، رخسار کے بوسے دینا۔ حسین تڑپ گئے، چل تجھے علی اصغر سے ملوا دے۔ قاصد کا بازو پکڑا، قبر علی اصغر پر لے گئے۔ ارے جا کے میری صغرا سے کہہ دینا حسین نے علی اصغر کی بھی قبر بنا دی، اب کوئی نہیں بچا۔ واہ حسینہ والیہ والی اصغرا واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس مختصر سی اذاں کو قبول فرما اور شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں جملہ مومنین مومنات شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمداروں کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما، کورونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔